ہر انسان کی زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے، اپنا گھر، ایک ایسی چھت جہاں سکون ہو، محبت ہو اور اللہ کی رحمتیں برسے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہمارا گھر صرف پیسوں سے، اینٹوں سے یا سیمنٹ سے آباد ہوتا ہے؟ نہیں، ایک گھر کی اصل رونق قرآن کے نور سے ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیسے آپ کے گھر کو روشنی، برکت اور حفاظت سے بھر دیتی ہے، اور کیسے ہر کم مشکلوں سے نکل کر آسانی کی طرف آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں کرے۔ جو اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، اللہ پاک ان سب کو اپنا گھر دلا دے۔ جو انتظار اور تڑپ میں نے اپنے گھر کے لیے محسوس کی، اللہ پاک ہر اس طرح پریشان ہونے والے انسان کی مدد کریں۔ جب میں نے اپنے نئے زیر تعمیر گھر میں قدم رکھا تو دل میں خوشی بھی تھی اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ یہ میرا ذاتی گھر تھا، خوابوں کا گھر، لیکن ایک سوال بار بار دل میں آ رہا تھا، کیا یہ گھر واقعی سکون اور برکت والا ہوگا؟ اسی سوچ کے ساتھ میں نے گھر کی خالی دیواروں کے بیچ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی اللہ کا کلام گونجا، دل پر ایک عجیب سکون اترا۔ جو خوف تھا وہ جاتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس گھر کی فضا روشن ہو گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا گھر اب محض اینٹوں اور سیمنٹ کا ڈھانچہ نہیں رہا، بلکہ اللہ کی رحمت سے بھر گیا ہے۔ اسی لمحے میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اس کی دیواروں میں برکت بھر دے، رزق میں کشادگی دے اور اس کو ہر برائی اور بد نظر سے محفوظ رکھ۔ جب میں نے اپنے گھر کے لیے، ذاتی گھر کے لیے دعا بتائی اور پہلی ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس قدر محبت اور توجہ سے اسے دیکھیں گے۔ تو دل سے دعا نکلتی ہے ان بہنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں۔ تو میں بھی ان سب کو یہی کہوں گی، جو دعا میں نے پڑھی، جو وظیفہ میں نے کیا، جو نہ کسی کا بنایا ہوا ہے، نہ جس میں من گھڑت باتیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی دعا، وسیع گھر کی برکت، رزق کی دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم وہ دعا سنت ادا کر کے، سنت کے مطابق مانگتے ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہماری ادا بہت پسند آتی ہے۔ تو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، اس دعا کو قبول تو ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں نے دعا کرنے کا کہا اور بہت سے لوگوں نے دعا دی۔ دیکھنے والوں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا دینی شروع کی، تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملا۔ دل سے یہ دعا نکلتی ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ طاقتور عمل اور پیارا وظیفہ نہ صرف دنیاوی سکون اور رزق کی برکت لاتا ہے، بلکہ دل کو بھی ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اس دعا کے بہت فائدے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں سکون، کشادگی اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر کی برکت اور حفاظت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم وہ دعا اور وظیفہ سنت کے مطابق کرتے ہیں، اور سنت کی پیروی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور جب کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے تو پھر اس دعا کا قبول ہونا لازمی ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے سننے والوں، میری پیاری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیں، اصل فائدہ انہی اعمال میں ہے جو سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں وہ نہ صرف دنیا کی آسانیاں کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ آخرت کی بھلائی اور جنت کا راستہ بھی۔ دنیا میں ہمیں سکون، رزق میں کشادگی اور گھر میں برکت ملتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے گھروں کے لیے پریشان رہتے ہیں، کبھی مکان کی تنگی ستاتی ہے، کبھی کرائے کا بوجھ، کبھی نئے گھر کی تعمیر کی فکر، تو ان سب کے لیے سب سے طاقتور سہارا اللہ کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت، ان کے کیے ہوئے اعمال، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ جو وضو کے دوران کرنے والی دعا اور سورہ بقرہ اور قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف شیطان کو دور کرتا ہے، بلکہ گھر کی دیواروں میں سکون اور برکت بھر دیتا ہے۔
آئیے ان سب بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں۔ یا اللہ، ہر اس شخص کو جو اپنے گھر کے لیے پریشان ہے اپنی رحمتوں سے نواز دے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے خوابوں کا گھر آسانی سے مکمل کر دے اور ان کے گھروں کو ایمان، سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ان سب کو دنیا میں بھی سکون عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنے کرم سے کامیاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جب میں نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو جو خوف تھا جاتا رہا۔ جب میں نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو اللہ نے سکون اور رحمت نازل فرمائی، اور یہی تجربہ میں نے آپ کے ساتھ بانٹا۔ اگر آپ بھی اپنے گھروں میں برکت، سکون اور تحفظ چاہتے ہیں تو آج ہی قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر گھر اللہ کے کلام سے جگمگا اٹھے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ایمان کو مضبوط کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، ہمیں ہر برائی، ہر حسد اور ہر نظر بد سے محفوظ رکھے اور ہمارے گھروں کو دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دے اور آخرت بھی ہمارے لیے بہترین رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔